صاحب کسی نے کہا ہے کہ یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ بیوی کو یہ کہے کہ میں آپ کو طلاق دوں گا. کیا مطلب؟ ادھورا سوال ہے. طلاق دوں گا کہنے سے طلاق نہیں ہوتی. میں نے پچھلے جمعے کو پوچھا تھا کہ میں ایک بیوہ اور یتیم لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, مگر میں نے پہلی بیوی کو نہیں بتایا. اگر نکاح جائز ہے تو نکاح کے لیے دن اور وقت بتا دیں. میں نکاح آپ سے پڑھوانا چاہتا ہوں, مجھے پھٹیکوں میں مت ڈالیں میرے بھائی, ہماری اپنی پھٹیکیں بہت ہیں. لڑکی کے ابا اور اماں راضی ہیں تو میں نکاح پڑھاؤں گا, ابا اماں راضی نہیں ہیں تو آپ کے پٹانے میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. ابا اماں راضی ہیں تو لے آؤ, نہیں ہیں تو جاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں ابا اماں ظلم بھی تو کر رہے ہوتے ہیں. اب مجھے کیا پتہ چلا ظلم کر رہے ہیں یا آپ ظلم کر کے اس کو. لڑکیوں کو پٹانا آج کل دنیا کا سب سے آسان کام ہے. بڑے بڑے لڑکے بیوقوف بنا دیتے ہیں لڑکیوں کو لارے رپے دے کے, پھر وہ ماں باپ انوالو نہیں ہوتے, ان سے شادی کر کے ان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں, پھر طلاق بھی دے دیتے ہیں. نہ وہ ماں باپ کے قابل رہتی ہے نہ وہ شوہر کے قابل رہتی ہے. جب فیملی انوالو ہوتی ہے نا تو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. اور اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ واقعی ظالم ہیں, بعض ہوتے بھی ہیں, عمریں نکل رہی ہیں, نکاح میں دلچسپی نہیں لے رہے یا زبردستی اس پہ اپنی رائے مسلط کر رہے ہیں, پھر کورٹ کا راستہ ہے. پھر میرے پاس مت آؤ, کہاں جاؤ؟ عدالتیں بنی ہوئی ہیں, قانونی تحفظ ملے گا, کورٹ میرج کرو. ایسے کوئی لڑکا آیا میرے پاس, بہت واقع ہوئے ہیں, مجھے کہنے لگے کہ جی وہ لڑکی کے ابا ظالم, ابا یوں, ابا ایسے, ابا ویسے, وہ کر نہیں رہے, آپ میرا نکاح اس لڑکی سے پڑھا دیں, بڑا خطرہ ہے, ہم دونوں زنا نہ کر لیں, یہ نہ کر. بہت زبردست باتیں. میں نے کہا اگر یہ سچ ہے تو کورٹ میرج کرو جا کے. کہہ رہے نہیں کورٹ میرج میں نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا تو پھٹیک نہیں پالنا چاہتا, اصل مسئلہ تیرا یہ ہے. کورٹ میرج کرے گا, سرٹیفکیٹ ملے گا عدالت کی طرف سے, پکا کام ہوگا. تو چاہ رہا ہے کمبخت چسکے لے کے اس کو بولو. تھوڑی سی غلط زبان استعمال کر رہا ہوں لیکن ان ٹھرکیوں کی سوچ یہی ہوتی ہے. ابے کورٹ میں جانا, تو عدالت میں جا کے پڑھوا لینے کا. ہم سے پڑھوا رہے تاکہ کچھ بھی نہ ہو نا, رجسٹریشن وغیرہ بھی نہ ہو. اور پھر بھی کہتے ہیں رجسٹر نہیں کرنا. میں تو جب نکاح پڑھاتا ہوں تو نادرا سے رجسٹریشن کروا کے دیتا ہوں, بس آپ پڑھا دیں. تو اس میں بھائی جب تم واقعی بیوی کو رکھنے کے لیے کر رہے ہو تو کورٹ میرج میں عدالت آپ کو سرٹیفکیٹ دے گی, پکا کام ہوگا. اس میں بیوی کو چھوڑنا آسان نہیں ہوگا. چھوڑو گے تو وہ عدالت پہنچ جائے گی, جی میں اس کی بیوی ہوں, اتنا مہر تھا, اتنا نان نفقہ تھا, کم بخت نے صحیح ہے نا کچھ بھی نہیں دیا, عدت کا خرچہ بھی. تو یہ اس طرح کی, تو یہ میں سمجھ جاتا ہوں یہ بندہ 2 نمبر ہے. تو اس لیے میرے پاس اس طرح کے بالکل, مجھے اس طرح کے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہ اس طرح کے نکاح کے لیے میرے پاس بالکل بھی نہ آیا کریں. مجھے یہ چیز, جتنا ان کو کتابوں کا بورے سے نفرت تھی نا, اس سے زیادہ نفرت مجھے ان لوگوں سے. جتنا محترم کو میرے جہاز میں آنے سے نفرت تھی, مجھے اس سے زیادہ نفرت ان لوگوں سے جو کورٹ کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے لڑکیوں کو پٹا کے کہاں رہے ہیں, میرے پاس آ رہے ہیں. فضول خرچی اور سخاوت میں فرق. فضول خرچی اور سخاوت میں فرق یہ ہے کہ فضول خرچی کہتے ہیں اپنی آمدن سے زائد, کہ کل کسی سے مانگنا پڑ جائے. اور سخاوت کا مطلب اپنی آمدن کے اندر جو ضروری خرچوں سے زائد جتنا خرچ کرو گے وہ کیا کہلائے گا؟ سخاوت. ایک نان نفقہ بیوی کو دینا فرض ہے, ایک ہے آپ نے ہاتھ کھول دیا. یہ اور اس کے بھائی آ رہے ہیں, اس کو کھلانا آپ کے ذمے نہیں ہے, بیگم کے بھائیوں کو بھی کھلا رہے ہو آپ, صحیح ہے نا. آپ کی ساس آ کے بیٹھ گئیں, آپ پولیس نہیں بلا رہے ان کو گھر سے باہر نکالنے, کھائیں میرے خرچے پہ کھائیں. اٹ از کالڈ سخاوت. کیسی کیسی مثالیں دے دی سخاوت کی خطرناک. میلاد کرنا اور اس میں شرکت کرنا کیسے ہے, کئی دفعہ بتا چکے ہیں یار, پھر پوری ڈیٹیل آدھی بات کروں گا تو ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا. آن لائن پیپرز میں کتاب اور انٹرنیٹ سے دیکھنا کیسا ہے, جب کہ استاذ کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ پر کتاب کا استعمال ہے. جب سب کو پتہ ہی ہے تو ٹھیک ہے. مجھے تو یہ امتحان ہی سمجھ میں نہیں آ رہا جس کے جواب انٹرنیٹ پہ لکھا ہوا ہے, سب کو پتہ ہے کہ تو کیا پرائیویسی ہے اس میں اور کیا ہے, ڈرامے بازی ہے. عشاء کی نماز اگر جماعت سے رہ جائے, مجھے سوال ہو سکتا ہے یہ صحیح کر نہ پائے ہوں. عشاء کی نماز اگر جماعت سے رہ جائے تو میں سوچتا ہوں کہ کچھ دیر بعد پڑھ لوں گا, کیونکہ عشاء کا وقت بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن بعد میں دماغ سے نکل جاتا ہے. جب صبح اٹھتا ہوں تو یاد آتا ہے کہ عشاء کی نماز تو پڑھی نہیں رات میں. اگر نماز غلطی سے پڑھنا بھول جائے تو کیا؟ اگر واقعی کوئی آدمی بھول گیا ہے نماز, تو حدیث میں آتا ہے جب یاد آئے تو وہی ٹائم ہے, جس وقت یاد آئے فوراً پڑھ لیں. لیکن یہ عجیب سی بات ہے, عشاء کی نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں. کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے. جماعت سے پڑھنا ضروری ہے, مسجد میں جائیں. جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب اس مسجد میں جہاں جمعہ نہیں ہوتا کیا 500 گنا زیادہ ہے؟ سب سے زیادہ ثواب اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ہے, چاہے وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو. سمجھ رہے ہو؟
اس کو آباد کریں. مفتی صاحب سنا ہے کہ جس جگہ بدبو آ رہی ہو وہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہیے, سوء خاتمے کا ایسا کچھ نہیں ہے. پہلے میں سفر کے دوران مستقل ذکر کرتا رہتا ہے, جب یہ سنا ہے تو نہیں کرتا. نہیں بھائی, سفر کے دوران مستقل ذکر کیا کریں. مفتی صاحب آپ نے فلاں صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ فراڈیے ہیں, آپ کا ان سے اختلاف علمی بنیاد پر ہے یا واقعی انہوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیے ہیں؟ ان کا جو پیشہ ہے وہ پیشہ فراڈیوں کا ہی ہوتا ہے. اس کے لیے ایک آدمی چوری کو پیشہ بنایا ہوا ہے, صحیح ہے نا, ایک آدمی نے کس کو پیشہ بنایا ہوا ہے؟ چوری. اب میں نے کہا کہ بندہ فراڈی ہے, آپ نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ چور فراڈی ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ چور کیا ہے؟ فراڈی ہے. تو بھائی چور ہی کیا ہے جب؟ تو میری نظر میں جب کسی کو یہ نام دے دیا نا, اب میں بار بار پھر وہ لمبی بحث ہو جاتی ہے کہ یہ کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بس اتنا ہی کافی ہے, نام ہی کافی ہے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں.